الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علیک علی نبی بعدا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ پنڈت مہندر آریہ پال جو خود کو ایکس مسلم کہتے ہیں اور آئے دن اسلام پر کچھ نہ کچھ اعتراضات لے کر آتے ہیں، انہی کے اعتراضات میں سے کچھ اعتراض کے میں کچھ جواب دے چکا، اور ابھی ایک خاص اعتراض جو انہوں نے کیا، جو اکثر جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کو لے کر خوف ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسلامو فوبیا، جو لوگ اسلامو فوبک ہیں وہ لوگ اکثر اس اعتراض کو لے کر آتے ہیں۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اس کے پیچھے کا پس منظر جانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے، خاص دشمنی ہوتی ہے اسلام سے، اس کو بھڑاس کو نکالنے کے لیے یا اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک خاص اعتراض لایا جاتا ہے، جس سے لوگوں کے بیچ میں ڈر اور دہشت کا ماحول رہے اور لوگ اسلام سے دور رہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے رہیں، اس اعتراض کو لے کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے سچائی آ سکے اور لوگ سچ کو سمجھ سکیں۔ پنڈت مہندر آریہ پال اپنے چھٹے اعتراض میں کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو ایمان نہیں لاتے اسلام پر، ان سے لڑو جب تک اللہ کا دین پھیل نہ جائے، جہاں پاؤ قتل کرو، انیک آیتیں ہیں۔ یہ پنڈت جی نے ایک اعتراض اٹھایا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو اسلام نہیں لاتے، ان سے لڑنے کا حکم دیتی ہیں اور انہیں قتل کرنے کا آدیش دیتی ہے۔ کیا واقعی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، عام بندوں سے یہ حکم دے رہا ہو کہ وہ جائیں اور قتل و غارت مچائیں؟ مجھے نہیں لگتا، میں نے جتنا قرآن مجید کو پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، میں نے ایسا کہیں کچھ نہیں پایا۔ خیر پھر بھی چونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی، تو آگے یہ اپنی دلیل میں لکھتے ہیں کہ سورہ عمران کی آیت، آل عمران کی آیت نمبر 141 اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 12، جب تک اللہ کا دین پھیل نہ جائے کافروں کو قتل کرو، فتنہ باقی نہ رہے، کافروں کے دل میں پردہ ڈال دیتے ہیں، جہاں پاؤ کوٹ کوٹ کر مارو، انیک پروان ہیں۔ کیا اللہ کے ذمے صرف یہی کام باقی رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا؟ یہاں تو ایک اچھے انسان کا بھی کام نہیں۔ اگر قرآن کا اللہ ہی ایک دوسرے کو قتل کا آدیش دیتا ہو تو اس پر اللہ کا بندہ کیسا ہوگا؟ پاکستان، افغانستان ہے، کس کے پرمان ہے؟ پنڈت جی نے یہ ایک اعتراض اٹھایا ہے، اس میں انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 اور سورہ الانفال کے آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک اللہ کے دین پھیل نہ جائے کافروں کو قتل کرو، فتنہ باقی نہ رہے، کافروں کے دل میں پردہ ڈال دیتے ہیں، جہاں پاؤ کوٹ کوٹ کر مارو۔ یہ انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 اور سورہ الانفال کے آیت نمبر 12 کا ترجمہ پیش کیا ہے اپنے دعوے کے طور پر۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے ہی ہم اس کا جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم برہانکم، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے جو دلیل دی، سب سے پہلے میں اس دلیل کو چیک کرتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ پنڈت جی نے ترجمہ کیا تھا کہ جب تک اللہ کا دین پھیل نہ جائے کافروں کو قتل کرو، فتنہ باقی نہ رہے، کافروں کے دل میں پردہ ڈال دیتے ہیں، جہاں پاؤ کوٹ کوٹ کر مارو۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور وہ کافروں کو مٹا دے، اور نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ ذرا آپ بتائیں کہ یہ ترجمہ کہیں سے پنڈت جی کے ترجمے سے میچ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب پنڈت جی نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے۔ سورہ الانفال کے آیت نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سورہ الانفال کے آیت نمبر 12، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو اور عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 12 ہے۔ میرے دوستوں، سورہ الانفال کی آیت نمبر جو 12 ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہترین فتح تیار رکھی ہے،
اور اس وقت کافی کم مسلمان تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھے، اور چاروں طرف سے سب یہی چاہتے تھے کہ یہ جو مذہب ہے اس دین کو، اس کو مٹا دیا جائے، اللہ کے اس دین کو مٹا دیا جائے اور اس نور کو بجھا دیا جائے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ لوگ نکلیں بدر کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابی رسول تھے۔ دشمنوں کا ایک عظیم لشکر، لگ بھگ 1000 سے اوپر کا کچھ ایک لشکر تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ سورہ الانفال کی یہ جو آیت نمبر 12 ہے، یہ اسی جنگ بدر میں فرشتوں کی طرف جو وحی کی گئی تھی، یہ وہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بندوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کافروں کو جہاں پاؤ معاذ اللہ قتل کر دو یا انہیں کوٹ کر مارو، ایسا کہیں کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اور اور کافروں کے دلوں میں ہیبت میں ضرور ڈالوں گا، اور کافروں کے گردن کے اوپر مارو۔ یہ حکم جو ہے یہ فرشتوں کو دیا گیا ہے، نہ کہ انسانوں کو، اور وہ بھی صرف بدر کے اس مقام پر، ورنہ اس کے بعد جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، وہاں پر کہیں بھی فرشتوں کو یہ حکم نہیں ملا، لیکن ہاں خاص جنگ بدر کے لیے ضرور ملا، جنگ خندق اور جنگ احد کے لیے یہ حکم نہیں ملا، لیکن جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا۔ تو یہ اس حکم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، نہ کہ بندوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں پاؤ وہاں مارو، کوٹ کر مارو۔ یہاں پر کہیں ایسا کانٹیکس نہیں ہے۔ پتہ لگا پنڈت جی ایک بوکس اعتراض لے کر آئے، جو انہوں نے کہیں سے سن لیا ہوگا یا کہیں سے چوری کر لیا ہوگا، کیونکہ آئے دن اسلام پر جھوٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں جھوٹے حوالے ہوتے ہیں، لوگ چونکہ خود اسٹڈی کرتے نہیں ہیں اور وہ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ کچھ آیتیں ایسی ملتی ہیں جس کو آج کل سوشل میڈیا پر کافی بھیجا جا رہا ہے، یتی نرسنند کے ذریعے، یا آپ کوئی اینکر ہے اس کے ذریعے، اور کہیں پر کوئی ایسے ہی ایک ہندووادی چھوٹا موٹا نیتا بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے کچھ باتیں کی جاتی ہے۔ تو اکثر وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا ذکر کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ذمے سچ پہنچانا ہے، تو ضرور ہم انشاءاللہ العظیم آپ تک سچ پہنچائیں گے، اور اس حکم کو بھی پہنچائیں گے جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم صلح رکھو آپس میں اور فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فسادیوں کو پسند نہیں فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ۔ دراصل اس آیت کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں اور کفر کے حالت میں ہیں، انہیں مارنے کا حکم ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ گیتا کی کسی ایک شلوک کو اٹھا لو اور اس کا صرف آدھا حصہ پیش کرو، اور پھر کہو کہ دیکھو گیتا جو ہے وہ ہنسا کا آہوان کرتی ہے، جیسے کہ گیتا کے اندر کرشن جی جو ہیں، ان کے جن کو یہ کرشن بھگوان مانتے ہیں، کرشن جی جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں ارجن کو تیر اٹھاؤ اور تیر چلاؤ، اور بار بار ان کو اکسا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو میں اگر صرف اس کانٹیکسٹ کو اٹھاؤں اور کہوں کہ دیکھو جو بھگوان دوسروں کو قتل و غارت کرنے کا حکم دے تو وہ کوئی اچھا بھگوان تو ہو نہیں سکتا، اور اس کا ادھارن جو ہے مہا بھارت اور رامائن بتا دوں، تو یہ کہیں سے بھی انصاف ہوگا نہیں۔ آپ کو پہلے اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں جو مہا بھارت ہوئی تو وہ کیوں ہوئی، یا رامائن ہوئی تو کیوں ہوئی۔ جب ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں کچھ باتیں کلیئر ہوگی۔ دراصل سورہ توبہ کی یہ جو آیت نمبر 5 ہے، یہ ادھوری پیش کی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ آدھی بھی نہیں، یہ صرف ایک ٹکڑا پیش کیا گیا آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر پورے 7-8 تک کے یہ پورا ایک پورا کنٹین ہے جو ایک خاص مرحلے کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک خاص مرحلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا، اس حکم کی یہاں پر وہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حکم دیا، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے کہ اے لوگو تم سن لو، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو معاہدہ ان مشرکین سے کیا تھا اس سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ یہ کون سا معاہدہ تھا؟ دراصل سن ہجری 6 یعنی ہجرت کے 6 سال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 1400 اصحابہ اکرام کے ساتھ میں عمرہ کا جو احرام ہے وہ باندھ کر عمرہ کے لیے نکلے مکہ کی طرف، مکہ کی جانب۔ جب آپ نکلے تو کفار مکہ کو یہ خبر لگی کہ ایک بڑا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے اور وہ شاید جنگ کے اعتبار سے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان سب نے احرام باندھ رکھا تھا اور یہ ہر مسلمان یا مسلمانوں کو جاننے والے جانتے ہیں کہ مسلمان جب احرام باندھتے ہیں تو وہ ایک مکھی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو جب وہ احرام باندھے ہوئے اور اپنے عمرہ کے لیے نکلے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے اور مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں روک دیا اندر آنے سے اور آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اور پھر گفتگو ہوئی کفار مکہ کے بیچ میں اور مسلمانوں کے درمیان میں۔ جب انہوں نے اس بات کو پا لیا کہ نہیں یہ لڑنے نہیں صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تب بھی انہوں نے عمرہ کی اجازت نہیں دی۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں کافی جنگیں ہوتی تھی اور ان جنگوں سے کافی جانی مالی نقصان بھی ہوتا تھا۔ دونوں طرف کے ہی لوگ اس سے عاجز تھے اور سوچتے تھے کہ کوئی ایک اچھا راستہ نکلے۔ تو صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس میں جب کفار مکہ آئے تو یہ شرطیں رکھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب یہاں آج ابھی یا اس سال واپس چلے جائیں اور واپس جانے کے اگلے سال آئیں اور اگلے سال آ کر اپنا جو عمرہ ہے وہ ادا کریں اور 3 دن مکہ میں ٹھہر کے واپس چلے جائیں۔ یہ سب سے پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جو کوئی مکہ میں ہے ان میں سے کوئی بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہے تو مسلمان اس کو ساتھ میں نہیں لے جائیں گے، لیکن ہاں مسلمانوں میں سے کوئی اگر مکہ میں رہنا چاہے گا تو اس کو مسلمان روکیں گے نہیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آتا ہے اور آپ کی پناہ لینا چاہتا ہے تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ وہیں اگر مدینہ منورہ سے کوئی بھاگ کر مکہ شریف میں آئے گا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اور جبکہ جو مدینہ جائے گا اس کو واپس لوٹانے کا جو ہے مسلمان لوٹانے کے لیے بادھی ہوں گے۔ تیسری اور اس کی اگلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ آنے والے 10 سال تک کے غالباً 10 سال کا ہی ذکر تھا کہ آنے والے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی آپس میں، اور مسلمانوں کے جو ہم عصر قبیلہ ہیں جنہوں نے یا کفار مکہ کے جو ہم عصر قبیلہ ہیں، یعنی کہ اگر کسی قبیلے نے کسی سے معاہدہ کر رکھا ہے تو وہ اس کے امان میں ہوگا اور وہ جس سے چاہے معاہدہ کر سکتا ہے۔ اسی شرط کی بنا پر بنو بکر ایک قبیلہ تھا جس نے کفار مکہ سے عہد کر رکھا تھا، اور ایک بنو خزاح ایک قبیلہ تھا، اس نے مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا، امن کا معاہدہ تھا یہ۔ لیکن چونکہ بنو بکر اور بنو احد یہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں ایک خاصی جھگڑا رہتا تھا، آپس میں خوب جھگڑتے رہتے تھے، ان میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس معاہدے کے درمیان میں ہی بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہاں عورتیں اور بچوں اور بوڑھوں کو جو بے سر و سامان تھے، جو لڑ بھی نہیں رہے تھے، وہ اپنے گھروں میں تھے، ان پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ اپنی جان بچا کر، ان میں سے قریب 40 یا 20 لوگ کچھ ایسے تھے جو جان بچا کر حرم شریف کی طرف بھاگے اور حرم شریف میں پناہ لی۔ اور حرم کا چونکہ اس وقت بھی اتنا احترام تھا کہ وہاں پر ایک مکھی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ لوگ اندر گھسے اور انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں ایک وفد حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے التجا کی کہ آپ ہماری جو ہے مدد کریں، ہم پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور ہم آپ کے حریف ہیں، آپ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، امن کا معاہدہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں آپ کا امین ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب کفار مکہ کو یہ خبر لگی کہ حضور علیہ السلام چونکہ یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، پیش آئے گا، سب اسی بات میں تھے، تبھی حضور علیہ السلام نے اپنا ایک وفد بھیجا اور کفار مکہ کے درمیان میں 3 شرطیں رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ بنو
خزاح کے ساتھ میں جو لوٹ خسوٹ کی گئی ہے، ان کے ساتھ قتل و غارت کیا گیا ہے، ان کو قصاص دلایا جائے. یا تو یہ مان لیا جائے، یا جو کفار مکہ ہیں، جو مکہ ہے والے ہیں، وہ بنو بکر سے انحراف کر لیں کہ ہمارا بنو بکر سے کوئی لینا دینا نہیں. اور تیسری، یا تو اگر یہ دونوں شرط نہیں مانتے تو تیسری بات یہ تھی کہ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس معاہدے کو ہی نہیں مانتے جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا. تو کفار مکہ کے مشرکین مکہ کے کچھ نوجوان تھے، وہ کھڑے ہوئے، بولا کہ شروع کی جو 2 شرطیں وہ ہمیں منظور نہیں، ہم تیسری پہ عمل کریں گے. یعنی انہوں نے کھل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ کر دیا. جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کرنے کی جب یہ آخری تدبیر بھی کام نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے معاہدہ کیا تھا، اب وہ معاہدہ ٹوٹ چکا. آگے سورہ توبہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی. تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا. یہ جو آیت نمبر 5 اکثر پیش کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، اور کئی ڈیبیٹ کے نام پر جو چینلز چل رہے ہیں، اور ان پر یہ آیت پیش کی جاتی ہے. یہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 4. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی. یعنی جو آج بھی تمہارے معاہدے پر قائم ہیں کہ اور تمہارے مقابلے میں کسی طرح کی مدد نہیں کی، یعنی کہ تم سے لڑنے کے لیے کسی طرح کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو. یعنی کہ جو 10 سال کا جو میعاد ہے، اس 10 سال تک کے جن لوگوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا حکم ہے. بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. یہ آیت نمبر 4. یعنی کہ یہاں صاف حکم ہو رہا ہے کہ اس سے ہی صاف پتہ چلتا ہے کہ جو آیت نمبر 5 میں جو حکم آیا کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو. یہ حکم ان مشرکین کے لیے آیا جنہوں نے بنو خزاح کے اوپر حملہ کیا، اور کفار مکہ کے لیے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 4 سے یہ بات ظاہر ہو چکی، اور آیت نمبر 1 سے، کہ یہ جو پورا جو حکم ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں اور دیگر جگہوں پر دیا گیا ہے کہ مشرکوں جہاں پاؤ قتل کرو یا مارو، یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ توڑی تھی، یا بعد میں بھی اگر کوئی جنگی حالات بنتے ہیں تو سب سے پہلے حکم کیا ہے. تو آپ دیکھیں صلح حدیبیہ جو ہوئی یا فتح مکہ ہوا، اس کے پہلے سب سے پہلے کچھ معاہدے ہوئے. کوشش یہ کی جاتی ہے اسلام میں کہ پہلی بات تو جنگ کا ماحول ہی نہ بنے، لیکن اگر جنگ کا ماحول بھی بن جائے تو ہم پہلے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں، کہ ویسے بھی زیادہ تر جو جنگیں ہوتی ہیں اس کا حل یہی نکلتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی نکلتا ہے. تو پہلے ہی بات کر آپس میں معاہدہ کر لیں ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والا، اور اس پر سبھی قائم رہیں. اگر قائم نہیں رہتے اور پھر عہد شکنی کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل مچاتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو، ان کے طاق میں پکڑو اور ان کو قتل کرو. یہ حکم جو تھا، یہ پورا واقعہ آپ دیکھیں، سورہ توبہ کو آپ اچھے سے پڑھیں، اس کی ڈیٹیل پڑھیں، اور صلح حدیبیہ کو پڑھیں، اس کے بعد فتح مکہ کو پڑھیں. آپ کو پورا پتہ لگ جائے گا کہ یہ جتنا بھی ایک بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو صرف حکم ہے کہ کفاروں کو مارو، پکڑو، مارو، یہ صرف اسلامو فوبیا سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ خود جب اس کو پڑھیں گے، صلح حدیبیہ کا آپ پڑھیے، آپ اس کے اندر آپ کو نیٹ پر آسانی سے آج کل تو اویلیبل ہے. ویسے بھی آپ کو واٹس ایپ یونیورسٹی سے بہت سی چیزیں ملی جاتی ہیں. تو واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر نکل کر آپ کتابوں کی تھوڑی دنیا میں آئیے، یا کچھ خاص چیزوں کو پڑھیے، جیسے صلح حدیبیہ ہے،
یہ صلح حدیبیہ ہے یا پھر فتح مکہ ہے، اس کو پڑھیے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں کسی کے ساتھ قتل و غارت نہیں کی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صاف حکم ہو گیا تھا کہ تم چاہو تو ان کو جہاں چاہو پکڑو اور مارو، لیکن اس کے بعد بھی جب فتح مکہ ہوا تو وہاں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی گئی، جبکہ انہوں نے بنو خزاع کے ساتھ میں خوب ظلم و زیادتی کی، ان کے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، ان کے گھر بار جلا دیے، ان کو مارا پیٹا بھگایا گیا، نکالا گیا۔ اس کے بعد بھی بنو بکر کے ساتھ میں جو لوگ توبہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ قتل و غارت نہیں کیا گیا۔ ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے تلوار کھینچی، اس درمیان میں چند لوگ تھے، آپ گنتی کے 1 یا 2 یا 4 لوگ، ان کے ساتھ ضرور وہ معاملات ہوئے کہ کچھ فرار وانٹڈ مجرم تھے جنہوں نے بہت سنگین جرم کیے تھے، تو ان کو اس کی سزا دینے کے لیے ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی قتل و غارت نہیں کی گئی۔ جبکہ فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ جو اپنے گھروں میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو مکہ میں جو حرم شریف میں ہے وہ امان میں ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، اور جو لڑنے نہیں آ رہے مارکیٹ میں ہیں بازار میں ہیں وہ سب امان میں۔ امان کا پیغام دیتے ہوئے جو ہے مکہ فتح ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ چاروں طرف مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ خاص ایک راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں دوریاں بڑھانے کے لیے ہی پھیلایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی عام مسلمان کو کسی بھی طرح کا قانون ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا، نہ کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارے ادھیکار اسلام میں جو خلیفہ ہوا کرتے ہیں یا سلطان ہوا کرتے ہیں، یہ انہی کے پاس مقرر ہیں اور قاضی شرع کے پاس مقرر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو صرف ڈر اور دہشت پھیلانا ہے اور دوسرے مذہب سے ایک اپنی نفرت اور اپنی گھٹن جو ہے وہ دکھانا ہے، ان کے دلوں میں کافی گھٹن ہے۔ جو لوگ یہ بات جو ایسی باتیں لے کر آتے ہیں، جھوٹ لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ ایسی چیز ملتی نہیں ہے، تو وہ کہیں سے بھی کچھ کاٹ پیٹ کر آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کو الو بنانے کے لیے۔ ان کے دلوں میں ایک بڑی عجیب گھٹن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کو چاروں طرف سے دبایا جا رہا ہے، ان کو تھکایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کمانے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو ہر چیز سے روکا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے الزام سے پھنسایا بھی جا رہا ہے، پھر بھی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے؟ یہ بہت بڑی گھٹن ان کے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے مسلمان صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے امن کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی امن چلا آ رہا ہے۔ لیکن بعض کچھ شرارتی تتو جن کو کہتے ہیں، وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے درمیان میں بھی کچھ نااہل لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ دین کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں پڑھا ہے، وہ کچھ حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ جن لوگوں کے دلوں میں گھٹن ہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش کر کے پوری قوم کو، پوری کمیونٹی کو اور پورے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ پنڈت جی بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور پنڈت جی کہتے ہیں کہ جو خدا یا جو اللہ بندوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا یا قتل کرنے کا آدیش دیتا ہے تو اس اللہ کا بندہ کیسا ہوگا۔ پنڈت جی آپ تو چونکہ پنڈت ہیں اور آریہ مذہب چونکہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے تو آپ نے اپنے مذہب کو اچھے سے پڑھا ہوگا، تو ذرا مجھے بتائیں کہ جو مہابھارت ہوئی اس میں ارجن کو جو اپدیش کرشن جی نے دیے تو وہ کیا پھول برسانے کے تھے؟ کیا انہوں نے ارجن سے یہ کہا تھا کہ جاؤ اور سب کو پپیاں دو، جھپیاں دو؟ نہیں نا، تو پھر کس چیز کے آدیش دیے تھے؟ پنڈت جی ارجن ایک اچھے دھنوش در تھے، تو ارجن کو کرشن جی کس چیز کا آدیش دے رہے تھے کہ اٹھاؤ باण دھنوش اور چلاؤ، مارو ایک دوسرے کو۔ پتہ چلا کہ جو بھگوان بندوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا آدیش دے تو وہ کوئی اچھا بھگوان تو ہو نہیں سکتا۔ چلیے چونکہ آپ آریہ مذہب والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کرشن جی کا انکار کر دیں، رام جی میں تو آستھا رکھتے ہوں گے آپ کہ نہیں رکھتے، تو آپ رامائن اٹھائیں۔ چونکہ رام جی تو خود بھگوان تھے، وہ چاہتے تو بس چٹکی بجاتے، کسی کو ہوا کو آدیش دیتے تو سیتا جی آ جاتی۔ اتنے کروڑوں لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ادھر شری لنکا میں بھی تباہی مچا کے رکھ دی، اور یہاں پر بھی بندروں کی ایک سینا تیار کر کے ان کو بھی قتل و غارت میں مچا دیا، اور کتنے لوگوں کو مروا دیا انہوں نے۔ تو چونکہ آپ ہی نے کہا کہ
ایسا بھگوان جو ایک دوسرے کو مارے کاٹے اپنے سوارتھ کے لیے، وہ سوارتھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہاں پر کیا حکم لگے گا؟ چلیے چونکہ آپ آریہ مذہب کے، ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی نہیں مانیں، آپ اس کو بھی اوائڈ کر دیں، تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ برہما، وشنو اور مہیش میں تو یقین رکھتے ہیں نا؟ تو ذرا مجھے بتائیں کہ جو شیو جی ہیں ان کے ایک پتر ہیں، پاروتی جی کے ایک پتر جو پاروتی جی کے میل سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی گردن کس نے ماری دی؟ اور جو بھگوان اپنے بیٹے کی گردن مار دے وہ کوئی اچھا بھگوان تو نہیں ہو سکتا. آپ ہی کے الزام پہ کہہ رہا ہوں، میرا کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے. تو ذرا آپ خود اپنے پہلے اندر جھانک لیں کہ کتنا میل بھرا ہوا ہے، اس کے بعد دوسروں کے کپڑوں پر انگلیاں اٹھانا. میرے عزیز و دوستوں، یہ جو پوری سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ سب پورا جھوٹ کا پلندے سے زیادہ کچھ نہیں. آپ حقیقت کی طرف آئیں. آپ کو اگر سمجھنا ہو کہ قرآن مجید میں کہیں پر کیا واقعی مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ماریں، تو خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور عربی کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں اس کا جو سیاق اور سباق ہے وہ بھی کئی بار چھوٹ جاتا ہے. کئی لوگوں نے اس میں غلط ترجمے کر دیے ہیں، کئی لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن بھی کیا ہے، اور اسی غلط انٹرپریٹیشن سے لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ. تو آپ کسی سچے مسلمان کے پاس بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو علم والا ہو، مفتیت کی تک ہو، جس نے اس کو اچھے سے پڑھ رکھا ہو، ان سب چیزوں کو جانتا ہو. خاص طور پہ ان آیتوں کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ صلح حدیبیہ پڑھیں، آپ فتح مکہ پڑھیں، اس میں جو پورا پس منظر ہے اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا واقعی مسلمانوں نے قتل و غارت مچایا. آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں. جبکہ اللہ کا صریح حکم تھا کہ جنہوں نے جو اپنا معاہدہ توڑا ہے ان کے ساتھ تم جو چاہے کر سکتے ہو، مسلمانوں کو کھلی چھوٹ تھی. لیکن اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے رحم فرمایا اور لوگوں کے ساتھ صلح کی اور آپس میں ان کا میل جول بڑھوا دیا. یہی جوابات لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا، اور یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں میری بات کو اثر کر دے، اور جو میرا مقصد ہے لوگوں تک حق پہنچانا، وہ حق ان تک پہنچ جائے. اور آخر میں ایک اسی دعوت و پیغام کے ساتھ رخصتی چاہوں گا کہ میرے دوستوں، جھوٹے معبودوں کو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بھگوانوں کو پوجنے سے بہتر ہے کہ تم اس کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسلام صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ صرف ایک مالک کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے پیغمبروں کا حکم مانو. کون پیغمبر؟ جن کو اللہ نے چن لیا، جس کو اس مالک نے چن لیا تھا اور زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنا پیغام تم تک پہنچا سکیں. تو اس پیغام کو مان لو اور حق راستے پر آ جاؤ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.